السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ایک ویڈیو مجھے ملی ہے، بہت زیادہ مجھے پسند آیا ہے۔ اس کا ٹائٹل جو ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک بھتیجی کو، جس کا نام ہیرا تھا، اس کو زندہ جلایا ہے جب اس نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر اس شخص نے خود اسلام قبول کر لیا۔ تو اس نے اپنا یہ مکمل جو داستان ہے یہ ایک ویڈیو میں ریکارڈ کی ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک پرانی ویڈیو ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے، بلکہ ہے بہت خوبصورت اور بہت ہی زبردست۔ تو آئیے اس ویڈیو کو ہم سب دیکھتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ پسند آئے گی، تو آخر تک یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کا میں دنیا کا ظالم ترین، بدترین، درندہ صفت لیکن خوش قسمت انسان ہوں تو یہ میرا بالکل سچا تعارف ہوگا۔ میں ضلع مظفر نگر کے بڑھانا تحصیل کے مسلم راجپوت اکثریت والے گاؤں میں ایک اہیر کے گھر اب سے تقریباً 42 یا 43 سال قبل پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ نہایت ہندو مذہبی تھا، لیکن جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چچا جرائم پیشہ گروہ کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ لوٹ مار، ظلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا۔ 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ رہا، اور ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبے سے متاثر ہو کر بجرنگ دل میں شامل ہوا۔ بابری مسجد، رام جنم بھومی کچیے میں 1990 میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا۔ 1992 میں بڑھانا میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا۔ بڑھانا میں ایک بہت مشہور نام کا بدماش مگر سچا مسلمان تھا، جس سے پورے علاقے کے غیر مسلم تھراتے تھے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کو گولی مار دی۔ مسلم دشمنی میں مجھے درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی، شاید بربریت اور ظالمانہ حرکت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں ایک سورت بروج ہے، اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گئے۔ یہ سورت شاید میرے بارے میں اتری ہے، بس اتنا ہے کہ اس میں انہیں آگ والے یعنی جہنمی کہا گیا۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کو امید دلانے والا ہے کہ وہ کرپاوان اور دیالو اللہ جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے، ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت تھی۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، جبکہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بڑے بھائی کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی بھاوک تھی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے۔ کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا، مگر اس کا حال جو کا تو رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا اور 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو برابر میں ایک برہمن کے گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات میں فرار ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی، مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپ کے روتی تھی۔ اس گینگ میں ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی،
मगर मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही है और मेरे माँ बाप की परेशानी मुझे बहुत याद आ रही है। उसको हीरा पर तरस आ गया और उसने बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपने अहद के सच्चे को कहते हैं। मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत करूंगा और तुझे इस जंगल से निकालकर सही सलामत तेरे घर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसने अपने साथियों से कहा कि लड़की तो बहुत बहादुर और अपने इरादे की पक्की मालूम होती है, हमें अपने गिरोह में एक दो लड़कियों को जरूर शामिल करना चाहिए, अक्सर हमें उसकी जरूरत होती है। अब जंगल में उसको साथ रखने का तरीका ये है कि उसको लड़कों के कपड़े पहनाओ। उसकी बात सब साथियों की समझ में आ गई। हीरा को मर्दाना कपड़े पहनाकर लड़का बनाया गया। इसी तरह वो उसे साथ लेकर फिरते थे। उसने देखा कि 10-12 लोगों में उस मुसलमान का हाल सबसे अलग था। वो बात का पक्का था, अच्छी राय देता था, जब माल बढ़ता था तो उसमें से कुछ गरीबों का हिस्सा रखता था। हीरा को अलग कमरे में सुलाता था और रात को बार बार उठकर देखता था कि कोई साथी इधर तो नहीं आया। जब हीरा को उनके साथ रहते हुए कुछ रोज हो गए और उनको इत्मीनान हो गया कि उनकी गैंग की मेंबर बन गई है, तो उसकी चौकसी कम कर दी गई। अब उसने एक रोज हीरा को किसी बहाने से बड़ौत भेजा और हीरा से कहा कि तू वहाँ तांगे में बैठकर हमारे घर इदरिसपुर चली जाना और वहाँ जाकर मेरे छोटे भाई से सारा हाल सुनाना और कहना कि तेरे भाई ने बुलाया है और उसको बता देना कि वो यहाँ आकर ये कहे कि वो लड़की बड़ौत वालों ने शक में पकड़कर पुलिस वालों को दे दी है। हीरा ने ऐसा ही किया। उसका भाई जंगल में गया और अपने भाई से जाकर कहा कि उस लड़की को बड़ौत वालों ने पकड़कर पुलिस को शक में दे दिया है। उसने अपने भाई से कहा कि हीरा को थाने भेज दो और वो जाकर थाने में कहे कि अगर वो मुझे गांव से उठा लाया, किसी तरह मैं छूट कर आ गई हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है। हीरा ने ऐसा ही किया। बड़ौत थाने वालों ने बुढ़ाना थाने से राब्ता कायम किया। वहाँ पर उस लड़की के अगवा करने की रिपोर्ट पहले ही लिखी हुई थी। लेडीज पुलिस लेकर बुढ़ाना थाने के लोग बड़ौत आए और थाने से हीरा को लेकर हमारे गांव आए। हमने उसे घर में रख लिया, मगर ऐसी बदचलन लड़की को घर में किस तरह रखे। हीरा ने बताया कि मुझे अगरचे वो उठाकर ले गया था, मगर मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। किसी को यकीन नहीं आया। एक पढ़े लिखे रिश्तेदार भी आ गए। उन्होंने कहा डॉक्टरी करा लो। हम दोनों भाई डॉक्टरी के लिए बुढ़ाना अस्पताल उसको लेके गए और ये ख्याल था कि अगर उसकी इज्जत सलामत है तो वापस लाएंगे, वरना मार कर बुढ़ाना की नदी में डाल आएंगे। अल्लाह का करम हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि उसकी इज्जत सलामत है। खुशी खुशी उसको लेकर घर आए, मगर वो अब मुसलमानों का बहुत जिक्र करती थी और बार बार एक मुसलमान लड़की की शराफत की वजह से अपने बच जाने का जिक्र करती थी। वो मुसलमानों के घर जाने लगी। वहाँ एक लड़की ने उसको दोजख का खटका और जन्नत की कुंजी किताब दे दी। मुसलमानों की किताब मैंने घर में रखी देखी तो मैंने उसको बहुत मारा और खबरदार किया कि अगर इस तरह की किताब मैंने घर में देखी तो तुझे काट के डाल दूंगा। मगर उसके दिल में इस्लाम घर कर गया था और इस्लाम ने उसके दिल की अंधेरी कोठरी को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया था। उसने मदरसे में एक मुसलमान लड़की के साथ जाकर एक मौलवी साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और चुपके चुपके नमाज सीखने लगी। वो वक्त पर पाबंदी से नमाज पढ़ने लगी। मुसलमान के बाद वो शिर्क के अंधेरे घराने में घुटन महसूस करने लगी। वो बिल्कुल उदास सी रहती। हर वक्त हंसने वाली लड़की ऐसी हो गई जैसे उसका सब कुछ बदल गया हो। न जाने किस किस तरह उसने प्रोग्राम बनाया और फिर घर से चली गई। एक मौलवी साहब उसको अपनी बीवी के साथ फुलत छोड़ाए। फुलत कुछ रोज मौलवी कलीम अहमद सिद्दीकी साहब के घर पर रही। फिर मौलवी साहब ने उसको एहतियात के तौर पर दिल्ली अपनी बहन के पास भेज दिया। वहाँ वो रही। वहाँ उसको बहुत मुनासिब माहौल मिला। वो मौलवी साहब की बहन के यहाँ रही और उनको रानी फूफू कहती थी। मौलवी मोहम्मद कलीम साहब की अहलिया ने भी बहुत प्यार दिया और रानी फूफू ने उसकी बहुत तरबियत की। शायद 1-1.5 साल वो दिल्ली रही। फुलत और दिल्ली के कयाम ने उसको निहायत सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया। उसे अपने घर वालों को खुसूसन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ मर गई है। आँख खुली तो उसको माँ की बहुत याद आई। अगर ईमान के बगैर उसकी माँ मर गई तो क्या होगा, ये सोचकर वो रोने लगी और उसकी चीखें लग गई।
گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی، وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا۔ مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب کو ابی جی کہتی تھی، بار بار وہ اپنی ماں کو یاد کرتے اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر مولوی صاحب نے اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے، اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولوی صاحب نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا نے، جس کا نام اب ہیرا ہو چکا تھا، کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے ہی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اس طرح چڑھتی تھی جس طرح آپ شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ تم گھر، اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو گی اور ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لیے سستا سودا ہوگا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دہلی سے پھولت اور پھر ہمارے گھر آئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ ببولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے بہت مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی تو اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کرنے کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان مری ہے۔ اس کو جلانا بڑا جرم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے، اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کے ننیال میں بھیج دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس ادھرم کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے۔ میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا۔ ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڈھا کھودا۔ میں اور میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیری بوا کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس کو شاید سپنے میں اصل حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھ لینے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی۔ آبادی سے دو راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے پاس بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا، آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے یا پیا کے گھر؟ کس دل سے پوری کروں یہ داستان؟ پوری تو کرنی ہی ہے۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا، دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ اور عاشقہ، ہم اس کو لے کر گڈھے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندے چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گڈھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نرک کا۔ گڈھے میں دھکا دے کر میں نے اس کو اوپر سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچی جلائی۔
میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں پہ بھڑک گئی۔ وہ آگ لگتے ہی وہ گڑھے میں کھڑی ہو گئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا، آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس سے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا بجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی سنی۔ ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کے ایمان اور یقین کی کیفیت میں ڈوبے آخری لمحات اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھے درندے اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ میرے بھائی یعنی ہیرا کے والد گھر کا کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی، تم کسی مولوی صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دے دینا۔ میرے لیے بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کو علاج کے بہانے دلی لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال بتایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کیا، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا ہے اور دلوں کو باندھ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے شیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں سامنے سے اون جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی، ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے لیکن آپ کے ذریعے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر کے اوپر تھا، بس جھنجھانا نہ رکی، اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی کی بس میں بیٹھ گیا، اس میں ٹیپ بج رہا تھا، پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بوڈانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بوڈانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے، ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ فولاد چلے جائے اور مولوی کلیم صدیقی صاحب سے ملے، ان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے فولاد کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے فولاد پہنچا۔ مولوی کلیم صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ یہ کتاب اس کی جبان اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔
मौलवी साहब सवेरे की बजाय अगले रोज शाम को फुलत आए। मैंने मगरिब के बाद उनसे मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार किया और बताया कि मैं मालूमात करने आया था, मगर आपकी अमानत ने मुझे शिकार कर लिया। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। 31 जनवरी 2000 को मुझे कलमा पढ़ाया, मेरा नाम अब्दुल्ला रखा। रात को मैं वहीं रुका। मैंने मौलवी साहब से 1 घंटे का वक्त मांगा और अपने जुल्म और बर्बरियत के नंगे नाच की कहानी सुनाई। मौलवी साहब मेरी भतीजी हीरा की कहानी सुनकर देर तक रोते रहे और बताया कि हीरा हमारी यहाँ ही रही और मेरी बहन के पास दिल्ली रही। मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को खत्म कर देता है, मगर मेरे दिल को इत्मीनान न हुआ कि इस दर्जे सफाकी और बर्बरियत को किस तरह माफ किया जा सकता है। मौलवी साहब मुझसे कहते थे, इस्लाम से सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आपने इतने मुसलमानों को कत्ल किया, अब अपने दिल को इत्मीनान के लिए आप कुछ मुसलमानों की जान बचाने की कोशिश करें। कुरान ने कहा कि नेकियां गुनाहों को जाहिल कर देती है। चुनांचे अपने दिल की तसल्ली के लिए वो और अपने जुल्म की किस्मत को जगाने के लिए अब मैं यही कोशिश करता हूँ कि किसी हादसे में, किसी बीमारी में कोई मुसलमान मरने जा रहा हो तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूँ। ये भी मुझे मालूम है कि मरने वाले को मैं बचाने वाला कौन हूँ, मगर कोशिश करने वाला भी करने वाले की तरह होता है, इसलिए कोशिश करता हूँ। गुजरात में दंगे हुए तो मैंने मौका गनीमत जाना। मेरे अल्लाह का करम है कि उसने मुझे खूब मौका दिया। मैंने वहाँ पर हिंदू बनकर बहुत से मुसलमानों को महफूज जगह पर पहुँचाया, पहले से खतरे से होशियार कर दिया। पहले जाकर हिंदुओं के मशवरे में शामिल हुआ और 10-11 हमलों की मैंने मुसलमानों को इत्तला देकर उनके गांवों से हमले से पहले ही उनको भगा दिया। एक काम तो मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐसा कराया जिससे मुझे बहुत तसल्ली होती है। आपने सुना होगा कि भावनगर में एक मदरसे में 400 बच्चे को मदरसे के अंदर जलाने का प्रोग्राम था। मैंने वहां थाना इंचार्ज शर्मा को इत्तला दी और उनको तैयार किया। हमलावरों के आने के 10 मिनट पहले पीछे की दीवार मैंने अपने हाथ से तोड़ी और अल्लाह ने 400 मासूमों की जान बचाने का मुझे जरिया बनाया। मैं 3 महीने तक गुजरात जाकर पड़ गया, फिर भी मेरे जुल्म इतने ज्यादा है कि सब कुछ इसके बराबर नहीं हो सकता। बस एक बार मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह की रहमत के लिए क्या मुश्किल है, कि मौत का वक्त और बहाना तो उसने खुद तय किया है। जिस अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाज दिया वो अल्लाह आपको माफ करने पर क्यों कादिर नहीं। उससे दिल मुतमईन हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इस्लाम सीखने के लिए जमात पे जाने का मशवरा दिया। मैंने 2 माह का वक्त मांगा, गांव के मकानात और जमीनें सस्ते दामों में फरोख्त की और दिल्ली जाकर मकान लिया। बीवी और 2 भतीजियों और हीरा की बहन को तैयार किया और फुलत लाकर कलमा पढ़वाया। उसमें मुझे 2 माह के बजाय 1 साल लगा। फिर जमात में वक्त लगाया। मेरा दिल हर वक्त उस गम में डूबा रहता है कि इतने मुसलमान और फूल सी बच्ची का सफा किसे कत्ल करने वाला किस तरह माफी का मुस्ताक है। मौलवी साहब ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को कहा और खास तौर पर सूरह बुरूज को बार बार पढ़ने को कहा। अब वो मुझे मुंह जबानी याद है और उसका तर्जुमा भी 1400 साल पहले किसी सच्ची बात मेरे अल्लाह ने कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि गैब से जानने वाले अल्लाह ने हमारा ही नक्शा खींचा है। उस सूरत को पढ़िए और हीरा की तड़पा देने वाली आखिरी सदाओं पर गौर करिए। मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अपने हीरा से बहुत प्यार करते हैं ना। ए अल्लाह, मेरे अल्लाह आप गारे हीरा से भी मोहब्बत करते हैं और गड्ढे में जलती हुई हीरा से भी मोहब्बत करते हैं ना। आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की मोहब्बत की जरूर नहीं। पिताजी इस्लाम जरूर कबूल कर लेना, मुसलमान जरूर हो जाना। चाचा मुसलमान जरूर हो जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझसे कोई ऐसा काम जरूर करा दे जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मेरे मजालिम की तलाफी होगी। वाकई कुरान की इस फरमान में मुझे ऐसे लाइलाज मरीज के लिए बड़ा इलाज है कि अच्छाई या बुराई को जाहिल कर देती है। इसलिए गुजरात फसादात में कुछ मालूम मुसलमानों की मदद और जान बचाने की कोशिश से मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। जी तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख ली और इसके बारे में मैं अब क्या कहूँगा आप खुद समझते हैं। और ये एक बात है कि उस लड़की की इतनी बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह ताला कभी किसी की कुर्बानी ज़ाया नहीं करता। अगर इस शख्स ने मतलब कि इस्लाम कबूल ना भी किया होता और ये कारगुजारी ना भी सुनाई होती, तब भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अरबों और करबों इंसानों के सामने उस लड़की की ये बहादुरी का वाक़या वो ज़रूर दिखाता और सुनाता कि देखो मेरे बंदी, मेरी इस बच्ची ने मेरे इस
بندے نے مطلب کہ اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اس نے خود کو زندہ جلانے تک قبول کیا، لیکن اللہ کی راہ سے ہٹی نہیں، تو لیکن پھر بھی دنیا میں بھی اس کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی، اور مطلب کہ اتنے لوگوں کی ان 400 بچوں کی جان بھی اس ہیرا کی وجہ سے ہی بچ گئی ہے، کیونکہ اگر یہ شخص مسلمان نہ ہوتا تو ان کی جان نہ بچتی۔ اور ہو سکتا ہے ان 400 بچوں میں جو مدرسے کے بچے تھے جن کو بچایا تھا اس شخص نے، ان میں بہت بڑے بڑے عالم دین بنے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ ان سب کی جتنی بھی مطلب کہ اسلام کے لیے دعوت ہے اور اسلام کے لیے جو خدمات ہے ان میں ہیرا بہن کا بھی برابر کا حصہ دے گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، تو اور مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر یعنی کہ گندی ویڈیوز کو زیادہ تر وائرل کیا جاتا ہے اور ان پر مطلب کہ ٹرینڈنگ میں بھی وہ آتی ہے، اور یہ ایسی ویڈیوز ہے اللہ کی قسم اگر ہمیں ان کو پے کرنا ہوتا تو کروڑ روپے پر بھی یہ ویڈیو جو ہے اس سے زیادہ مہنگی ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اگر ایسی کوئی اچھی ویڈیو اور آپ کو معلوم ہے تو وہ مجھے ان باکس کر دیں، میں اپنے چینل کے ذریعے اسے اپلوڈ کروں گا۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ نے کیا سیکھا ہے اس ویڈیو سے، تو میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ پلیز ایک کمنٹ مجھے ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک والسلام۔